اور اس سے بھی بڑا بدبخت وہ انسان ہے اگر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو پالا ہے، جوان کیا ہے، وہ اس کا نطفہ ہے اور وہ اس کے خون کا اور جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس نے اس کو پال کے اب جوان کیا ہے، اور جب وہ 21-22 سال کا ہو گیا ہے تو پوری دنیا میں ساری دنیا جانتی ہے اس کا باپ ہے، لیکن وہ ایسا بدبخت ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، کبھی اس کو کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، جیسے وہ شخص اتنا گھٹیا اور بدبخت ہے جسے اپنے باپ کا ہی نہیں پتا ہے، اور اس سے بڑا بدبخت وہ ہے جسے اپنے رب کا نہیں پتا ہے۔ کبھی یہاں سجدے ہیں، کبھی وہاں سجدے ہیں، کبھی وہاں سجدے ہیں، کبھی وہاں سجدے ہیں۔ تو پہلا حکم اللہ نے یہ دیا کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، بلکہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اونٹ کو چارہ ڈالیں آپ 1 مہینے کے لیے تو اونٹ پہچان جاتا ہے یہ میرا مالک ہے، بکری کو آپ چلائیں تو بکری پہچان جاتی ہے یہ میرا مالک ہے، بھینس کو آپ چارہ ڈالیں بھینس کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرا مالک ہے، اور بھیڑ کو آپ چارہ ڈالیں اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ میرا مالک ہے، اور اس آسمان و زمین کے مالک نے 30 سال تک اس کو پالا ہے اور اب بھی اس کو پتہ نہیں چلا میرا مالک کیوں ہے۔ سورج کو اس نے روشنی دینے کے لیے اس خاطر نکالا ہے، چاند کو ٹھنڈک دینے کے لیے اس نے بھیج دیا ہے، ستاروں کو جل میں لانے کے لیے اس نے آسمان پہ لٹکا دیا ہے، کمکمیں بنا کے نہریں آبشاریں اس نے چلا دی ہیں اپنے بندوں کے لیے، زمین کے سینے سے پھل اناج اس نے پیدا کر دیے ہیں اپنے بندوں کے لیے، شہد کی مکھی کے پیٹ سے اس نے شہد بنا دیا ہے اپنے بندوں کے لیے، تم نے زمین میں بیج بوئے اور اس نے اس کو کھیت کھلیان بنا دیا، اس نے انتظام کر دیے، انبیاء کو بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے، امام کائنات کو بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے، رحمت دو جہاں کو بھیجا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ یہ میرے بندوں کو میرا تعارف کروائیں، اتنا عظیم پیغمبر اس نے دیا ہے۔ اشارہ کرتے ہیں شام تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یوں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چشمے پھوٹنے لگ جاتے ہیں، برتن کے اندر سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں، لعابے دہن ڈالتے ہیں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ایسی ہو جاتی ہے جیسے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، دکھ کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں ایسے شفایت ہو جاتی ہے جیسے آنکھ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، درخت کو اشارہ کرتے ہیں وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا اتنا عظیم نبی دے دیا، وہ پوری زندگی کہتے رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، یہ ان کا کلمہ پڑھ کے پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلتا میرا رب کون ہے، تو یہ اس سے بڑا بیوقوف ہے جس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرا باپ کون ہے۔ تو والدین اور رب کے اندر ایک مماثلت سی ہے، اس لیے اللہ اپنے حقوق کو والدین کے حقوق کو اکٹھا بیان کرتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر گزار بن جا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن جا، اور یہاں بھی اللہ نے اکٹھے حقوق بیان کیے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں چاہوں گا ایک دفعہ یہ الفاظ اپنے دل میں نہ میرے ساتھ پڑھیں، ان الفاظ میں بھی ایک حسن ہے کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان کے اندر بھی ایک حسن ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، ابوین بھی ہے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے یہاں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے، کہا والدینی، وہ ماں باپ جو تجھے جنم دیتے ہیں، جو تیری پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، جو تجھے دنیا میں لانے کا اور تیری پرورش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کرنا۔ کسی کو اس کا حق کو پورا دے دیا جائے
تو اسے عدل کہتے ہیں، حق سے تھوڑا دیا جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں، اور جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیا جائے تو اسے احسان کہتے ہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں اور باپ نے تجھے جنم دیا ہے، وہ تیرے جنم دینے والے ہیں، تیری پرورش کرنے والے ہیں، ضروریات کا خیال رکھنے والے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ذرا ہم اپنے بچپن کے اندر پہنچ جائیں، اس وقت میں پہنچ جائیں، اس مرحلے میں پہنچ جائیں جب ہم 4 ماہ کے تھے اور ماں کے پیٹ کے اندر تھے، پھر ہم 5 ماہ کے ہوئے اور ماں کے پیٹ کے اندر تھے، پھر ہم 6 ماہ کے ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، 7 ماہ کے ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ہم 9 ماہ کے ہوئے ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ 9 ماہ کے بچے کا وزن تصور کیجئے، اس بچے کی موومنٹ اپنے ذہن میں لائیے، اس بچے کی حرکت اپنے ذہن میں لائیے، پھر ماں کا پھولا ہوا پیٹ اپنے ذہن میں لائیے، پھر ماں کی وامٹنگ کی کیفیت ذہن میں لائیے، ماں کا سر چکرانا ذہن میں لائیے، ماں کا اس پتھر کو 9 ماہ کے لیے پیٹ کے اندر باندھ کے اٹھانا اسے ذہن میں لائیے، پھر اس کا جنم دینا اسے ذہن میں لائیے، پھر اس کا تکلیف اٹھانا اسے ذہن میں لائیے، پھر اس کا محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا اسے ذہن میں لائیے۔ میں نے کئی دفعہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی اپنی بہن کو دیکھا ہے، کبھی اپنے گھر میں دیکھا ہے، کبھی اپنی کسی بھتیجے اور بچی کو دیکھا ہے۔ میں حیران رہ جاتا ہوں، وہی معصوم سی بچی جو ابھی 20 سال کی ہے، جس کے ابھی نخرے ختم نہیں ہوئے تھے، جو گھر میں ایک برتن بھی نہیں اٹھاتی تھی، جو گھر کے اندر جھاڑو بھی نہیں دیتی تھی، جو ایک چیز ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں رکھتی تھی، ماں بنتے ہی وہ کیسی مشکلوں کے اندر ہے، ایک پتھر سا ہے، اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے ہے۔ بے شک اس کی عمر 20 سال ہے، بے شک 21 سال ہے، بے شک زندگی میں اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا، اس کے باپ نے اس کے ناز اٹھائے تھے، نخرے اٹھائے تھے، لیکن ماں کا مقام ہی ایسا ہے۔ آج ماں بننے کے لیے وہ اتنی تکلیف اور مشقت کے اندر ہے کہ اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، پیٹ کو چھیلا جا رہا ہے اور اندر سے ایک معصوم بچے کو نکالا جا رہا ہے، اس کے ہوش و حواس ختم ہو رہے ہیں اور اس کا اپنے اوپر ضبط باقی نہیں ہے، لیکن ماں کا دل ایسا ہے، شدید تکلیف کے اندر بھی وہ 18-19 سال کی 20 سال کی ہماری بیٹی بھی اتنی تکلیف میں بھی جیسے ہی چیخیں مارنے کی کیفیت کے اندر بھی سب نے اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھتی ہے، وہ اپنی تکلیفیں بھول کے بیٹے کو چہرے کو دیکھ کے مسکراتی ہے۔ جو کبھی اٹھتی نہیں تھی، جو کبھی اٹھتی نہیں تھی، ماں اٹھاتی تھی سوئی رہتی تھی، باپ اٹھاتا تھا سوئی رہتی تھی، بھائی اٹھاتے تھے سوئی رہتی تھی، لا ابالی پن سی تھی، اپنی اس کی طبیعت تھی، اپنا اس کا مزاج تھا، اور آج وہ 20-21 سال میں ابھی تو اس کے ناز نخرے اداؤں کے مرحلے بھی پورے ختم نہیں ہوئے تھے، اور ماں باپ نے بیاہ کے ایک بڑی ذمہ داری اب اس کے سر کے اوپر آ گئی ہے، اور اب اس کی ایک کیفیت ہے اس عمر کے اندر بھی کہ جب اس کا بیٹا روتا ہے اور معمولی سی چیخ بھی لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اٹھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اس کی ماں نے حمل کا دورانیہ بڑی تکلیف سے گزارا ہے، اس کے بڑے حق ہیں، اور جب اس نے جنم دیا ہے تو بڑی تکلیف سے دیا ہے، اس لیے اس کے بڑے حق ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا تجھے جنم دینے والے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إحسانا. میں ایسی ماؤں کو بھی جانتا ہوں کہ جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کی فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی. یہ کپڑے، یہ کپڑے، یہ کپڑے، یہ کپڑے، یہ چوڑیاں، یہ چیز اور وہ چیز. اور جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے، اگر وہ شکر گزار ہیں، پابند شریعت ہیں اور حلال کھانے کی پابند ہیں، تو ایسی مائیں بھی ہیں جو صرف یہ فرمائش کرتی ہیں بیٹے کو یہ دے دیں، بیٹی کے لیے یہ آئے، اس کے لیے یہ لے آئے. آپ کے لیے کیا ہو؟ کوئی بات نہیں، میرا تو ویسے سے گزارا ہو سکتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر آسمان کی چھت کے نیچے حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور ان کے ساتھ احسان کی تلقین کی گئی.